اور یاد رکھ لیں کہ آج صحبت ولیوں کی اختیار کر لیے، علماء کرام کی صحبت اختیار کیجئے، مفتیان کرام کی جو ہے وہ صحبت اختیار کیجئے، خود بھی اور اپنے بچوں کی بھی۔ کوئی مسئلہ مسائل ہے اپنے بچوں کے پاس بیٹھے ہیں، اسے کہیں کہ جو اذان ہو رہی ہے اس اذان میں جو کلمہ بولا جا رہا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جو بول رہا ہے اس کو اس کا کتنا ثواب مل رہا ہے؟ اگر تو بھی بولے گا تو تجھے بھی اتنا ثواب ملے گا۔ جو امامت کے منصب پر ہے، نماز پڑھا رہا ہے، ہم آتے ہیں اکیلے نماز پڑھتے ہیں، وہی مسجد ہے اور وہی جگہ ہے، وہی صف ہے، وہی مصلی ہے، وہی جگہ ہے، اور اسی طرح ہم نے وضو کرنا ہے، وضو کر کے ہم نے مسجد میں آنا ہے، آ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے، اور ہم جب نماز پڑھیں گے اکیلے اس میں صرف فاتحہ شریف بھی پڑھیں گے، اخلاص بھی پڑھیں گے، سارا کچھ پڑھیں گے، لیکن ثواب کتنا ملے گا؟ اپنے بچوں کو سمجھانا کہ ایک نماز کا اگر یہی ہم جو ہے وہ امام کے پیچھے جا کے پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کہ میرا بیٹا اگر یہی منصب کو دیکھ کہ یہ منصب کتنا اعلیٰ منصب ہے کہ ہم اکیلے اسی جگہ پر جا کے نماز پڑھیں، اسی طرح ہم وضو کریں، اسی طرح نماز پڑھیں، گھر سے چل کے مسجد میں جا کر نماز پڑھیں، جہاں ہم پہلے پڑھتے ہیں اسی جگہ پڑھیں تو ہمیں ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ تو بیٹا اس جگہ پر جو مصلی پر کھڑا ہونے والا ہے، جب ہم اس کی اقتداء میں نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی فرق کہ امام کے پیچھے ہم نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، امام کے پیچھے ہم نے سورت نہیں پڑھنی، چاروں رکعتوں میں قیام میں ہم نے امام کے پیچھے سوائے سبحانک اللہم و بحمدک کے علاوہ کچھ نہیں پڑھنا قیاموں میں، تو ادھر تو سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر بھی ایک نماز کا ثواب، اور جب ہم ان کے پیچھے امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو 27 نمازوں کا ثواب بیٹا، تو اس کے پیچھے جو ہمیں 27 کا ثواب مل رہا ہے تو سوچ ذرا کہ اسے کتنا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو وہ دین کی اسے محبت ڈالیں گے، اسے صحبت ایسی